بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا عزیز طالبات ابو داؤد شریف سبق نمبر 12 صفحہ نمبر 393 کتاب جو ہے وہ مکتبہ یادگار شیخ کی چھپی ہوئی ابو داؤد شریف جلد ثانی باب اتخاذ الکلب للصید وغیرہ، اور اس کے ساتھ اگلا باب فی الصید۔ یہاں سے انشاءاللہ آج ہمارا سبق ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور عقیدت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کو سیکھنے سمجھنے، ان پر عمل کرتے ہوئے پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے آپ علیہ السلام اور صحابہ والی قبولیت، عافیت، برکت، اخلاص، استقامت نصیب فرمائے۔ ابھی ہم سبق شروع کرتے ہیں باقاعدہ کتاب سے انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، ہمیں چاہیے کہ ہر کام سے پہلے بھی نیت کا اہتمام ہو طبیعت میں، اور بالخصوص قرآن حدیث کو سکھاتے وقت تو ضرور نیت کریں۔ مثلا ابھی ہم نیت کرتے ہیں، یا اللہ میں آپ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سیکھ رہی ہوں تاکہ میری اصلاح اور تربیت ہو جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ والا ایمان، یقین، علم، عمل، اخلاص، اخلاق اور تمام ظاہری باطنی صفات میرے اندر پیدا ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی طرح قرآن حدیث اور دین اسلام کے سیکھنے، سکھانے، عمل کرنے، پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے قبولیت نصیب فرما دے، اور انشاءاللہ جو سیکھوں گی اس پر عمل کروں گی اور پوری دنیا تک پہنچاؤں گی تاکہ پوری دنیا میں اللہ کا دین بھی زندہ ہو اور دین کی مبارک محنت بھی زندہ ہو۔ یہ نیت ہمیں ہر کام میں مختصر نیت کرنی چاہیے، یا اللہ میں آپ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کام کر رہی ہوں، انشاءاللہ جو کروں گی اس پر عمل کروں گی، پوری دنیا تک پہنچوں۔ ہر کام میں نیت کا اہتمام ہو، دل میں دھیان ہو، اللہ جل شانہ میرے ساتھ ہیں، مجھے دیکھ رہے، سن رہے، اور کوشش کریں کہ جتنا زیادہ آداب اور سنت کا اہتمام ہو اتنا اللہ تعالیٰ علم اور عمل میں کمال درجہ اور اس کی روحانیت اور نورانیت نصیب فرمائیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ باب اتخاذ الکلب للصید وغیرہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتخذ کلبا الا کلب ماشیۃ او صید او زرع انتقص من اجرہ کل یوم قیرات او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ان سے مروی ہے، وہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتخذ، جس آدمی نے رکھا کا مطلب لفظی ترجمہ تو جو ہے وہ رکھنا، کرنا، بنانا، اس کا ترجمہ کیا جائے گا تو جس نے جو کلبن کتا رکھا یعنی کتا پالا، سوائے کلب ماشیہ کا مطلب مویشی کی، جو مال مویشی اپنے جانوروں کی حفاظت کے لیے، او صید یا کلب صید شکاری کتے کے، او زرع یعنی کلب زر کھیتی کی حفاظت کے لیے۔ تو ان تین قسم کے کتوں کے علاوہ جس نے کتا پالا، انتقص من اجرہ کل یوم قیرات، تو اس آدمی کے ثواب میں سے روزانہ ایک قیرات کم ہوتا جائے گا، ایک قیرات کم ہوتا جائے گا۔ عن عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان الکلاب امۃ من الامم لامرت بقتلها فاقتلوا منها الاسود البہیمہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لولا، کہ اگر یہ بات نہ ہوتی، کلب کی جمع کلاب ہے کہ کتے بھی، امت من الامم، امتوں میں سے ایک امت ہیں، لامرت، تمہیں حکم دیتا، بقتلھا، ان کو قتل کر دینے کا، لہذا فقتلوا منھا الاسود البہیم، تم ان میں سے خالص کالے کتوں کو قتل کر دو۔ بہیم کہتے ہیں جو بالکل کالا ہو، الذی لا بیاض لہ،
کہ جس میں ذرا بھی سفیدی کا نشان نہ ہو، اس کو خالص کالا، اس کو مار ڈالو۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال امر النبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقتل الكلاب حتى ان كانت المرأة تقدم من البادیة یعنی بالکلب فنقتله ثم نهانا عن قتلها وقال علیکم بالاسود او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ امارا نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بقتل الکلاب، کتوں کو مار ڈالنے کا، حتیٰ ان کانت المرأۃ، یہاں تک کہ اگر کوئی عورت تقدم من البادیہ، آنے والی ہوتی، من البادیہ دیہات سے، یعنی دیہات سے اپنے ساتھ یعنی بالقلب کتا لے کر آتی، فنقتلہ، تو ہم اس کتے کو بھی مار دیتے۔ نقتلہ سے مراد ہو ضمیر کا مرجع القلب ہے، تو اس کتے کو بھی مار دیتے۔ ثم نہانا عن قتلها، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو مارنے سے ہمیں منع فرما دیا، نہانا ہمیں منع فرمایا عن قتلها، کتوں کو مارنے سے۔ وقال، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف کالے کتوں کو مارو، علیکم بالاسود، کالے کتوں کو مارو۔ تو شکار کے لیے کتا پالنا، یہ تینوں احادیث ایک ہی موضوع پر ہیں۔ تو شکار کے لیے کتا پالنا اور اس کتے کے ذریعے پھر شکار کرنا یہ جائز ہے، اور اس باب کا یہی مقصود ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 4 میں ہے قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین، تو یہ اس آیت کے اندر کیا ہے؟ تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکن علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ۔ اس آیت کے اندر جو ہے وہ کتوں کو سدھانا، سکھانا اس انداز سے، ان تعلیمات سے جیسے تمہیں اللہ نے تعلیم دی ہے ان کو سکھاؤ، پھر جس جانور کو وہ شکار کریں اس کو کھاؤ، اللہ کا نام لو اس پر اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو اس کتے کو سدھانا یعنی سکھانا، تعلیم دینا کہ شکار کیسے کرنا ہے، اور شکار کے بعد شکار کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، اس کا شکار کرنے کے بعد مالک کے لیے روکے رکھنا، امسکنا، چھوڑتے وقت اللہ کا نام لینا، کہ کتے کو جب شکار کے پیچھے چھوڑو اس وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھوڑو۔ تو شکار میں بھی پرہیزگار رہنا، یہ سب چیزیں اس آیت کے اندر واضح ہیں۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک تعلیم قلب، کتے کو تعلیم دینا، اس کی علامت جو ہے وہ 2 چیزیں اس کی علامت ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ جب شکار کی طرف کتا چھوڑا جائے، جب شکار کی طرف کتا چھوڑا جائے تو فوراً چلا جائے، پس و پیش نہ کرے، اور جب واپس بلایا جائے تو رک جائے، یعنی کتے کو ماننا آ جائے۔ دیکھیں، کتے کو ماننا آ جائے تو کتے کا شکار کیا ہوا جانور انسان کے لیے حلال، جو کہ انسان اشرف المخلوقات، اور کتا نجس، لیکن بات ماننے کی ہے۔ تو ہم امت محمدیہ میں ہیں، ہمیں اگر اللہ رسول کی ماننا آ جائے تو ساری دنیا ہماری ہے۔ کاش ہمیں اللہ کو ماننا، اللہ کی منشا کو پہچان کر اللہ کی ماننا آ جائے، اللہ کے نبی کو ماننا، اللہ کے نبی کی ماننا آ جائے، اللہ رسول کی اطاعت نصیب ہو جائے۔ سوچنے کی بات ہے۔ بہرحال ائمہ ثلاثہ کے نزدیک کتے کی تعلیم کی نشانی 2 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ کتے کو ماننا آ جائے۔ ماننے کا کیسے پتہ چلے گا؟ شکار کے لیے چھوڑو کہ اس کو حکم کرو فوراً چلا جائے، پس و پیش نہ کرے، واپس بلاؤ تو فوراً رک جائے، اس کا مطلب ہے کتے کو ماننا آ گیا۔ دوسری نشانی کتے کے شکاری ہونے کی یہ ہے کہ شکار کرنے کے بعد مالک کے لیے اس شکار کو روکے رکھے، خود نہ کھائے۔ شکار کو شکار کرنے کے بعد پکڑے رکھے لیکن وہ مالک کے حوالے کرنے کے لیے خود نہ کھائے، تو یہ بھی اس کا قلب معلم ہونے کی نشانی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف پہلی ایک نشانی جو ہے ایک شرف کافی ہے، یعنی یہ تفصیل تعلیم قلب میں ہے
تو پہلی ایک ہی نشانی کافی ہے، ماننا آ جائے۔ تعلیم طیر یعنی پرندوں کو تعلیم دینا، شکاری باز ہے اس کو تعلیم دیتے ہیں شکار کرنے کے لیے، اس کی تمام ائمہ کے اتفاق کے ساتھ ایک ہی شرط ہے کہ جب شکار کرنے کے لیے سدھایا ہوا سکھایا ہوا باز یا کوئی پرندہ اسے واپس بلایا جائے تو وہ فوراً واپس آ جائے۔ یہ ایک شرط ہے پرندے کے لیے۔ کتے کے لیے 2 شرطیں ہیں ائمہ ثلاثہ کے نزدیک، اور مالکیہ کے نزدیک ایک ہی شرط ہے جو ائمہ ثلاثہ کی پہلی شرط ہے۔ قتل کلب یعنی کتے کے جانور کو شکار کو مار ڈالنے کا حکم کیا ہے؟ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ جو شوافی مسلک سے ہیں وہ لکھا ہے انہوں نے کہ کلب عقور کے مارنے پر تو تمام علماء کا اتفاق ہے کتوں کو مارنے کے بارے میں، کہ جو پاگل کتا ہے لوگوں کو کاٹے لوگوں کے مرنے کا خطرہ ہو تو اس کتے کو تو مارنے پر تمام ائمہ کا علماء کا اتفاق ہے، اس کو مارو جہاں بھی ملے، تلاش کر کے مارو۔ دوسرا کتا جو ہے وہ شریر، خبیث، ضریر یعنی آوارہ قسم کے کتے، شدید شرارتی قسم کے، لوگوں کے پیچھے پڑ جانے والے، نقصان پہنچانے والے، ان کو مارنا جائز ہے مضر ہونے کی وجہ سے، مضر یعنی نقصان پہنچانے والا۔ تیسری قسم یہ ہے کہ بے ضرر کتے کے مارنے میں اختلاف ہے، ایسا کتا جو کسی کو نقصان نہ پہنچاتا ہو اس کے مارنے میں اختلاف ہے۔ الغرض قتل کلب کی علت ضرر ہے، کتے کو مارنے کی اجازت جو نبی علیہ السلام نے دی اس کی علت اور سبب کیا ہے؟ کتے کا ضرر رساں ہونا، نقصان پہنچانے والا ہونا، کہ قلب عقور یقیناً نقصان دہ ہے پاگل کتا۔ اسود بیہم کا بھی یہی حال ہے، علیکم بالاسود میں یہی حکم ہے کہ بے ضرر کتے کا حال مختلف ہے تو اس کے مارنے میں بھی اختلاف ہے۔ ثم نہانا عن قتلها سے یہی ثابت ہے کہ بے ضرر کتوں کو مارنے سے منع فرما دیا۔ ایسا کتا جو چوکیدار کا کام دیتا ہو، شکاری کتا ہو، مال مویشی کی حفاظت والا ہو، کھیتوں کی حفاظت کے لیے ہو، باغات کی حفاظت کے لیے گھر کی چوکیداری کا کام کرتا ہے تو ایسے کتے کا استثناء ہے کہ اسے مارنا نہیں بلکہ رکھنا جائز ہے، مارنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں البتہ ایک بات توجہ سے سننا چاہیے کہ بلا ضرورت شوقیہ کتے رکھنا فضول حرکت ہے اور اللہ کی رحمت کے فرشتوں سے محرومی کا سبب ہے۔ بعض لوگ کتوں کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ وہ کتوں کو اپنے بچوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، وقت دیتے ہیں، ان پر خرچہ کرتے ہیں۔ ایک جانور ہونے کے ناطے کسی نے ضرورت کے لیے رکھا ہے تو ظاہر ہے اس کی خدمت کرے گا، اس کو کھلائے گا پلائے گا، لیکن اتنی اہمیت دینا کہ جیسے بچوں کو کمرہ دیا جاتا ہے، بلکہ بعض جگہ تو گھروں کے خدام کو کمرہ نہیں ملتا، کتے کو خصوصی کمرہ ملتا ہے۔ خدام کا کمرہ ذرا ہلکے قسم کا ہوتا ہے، کتے کا اعلیٰ درجے کا، تو یہ مناسب نہیں ہے، ناجائز ہے۔ اور یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ جل شانہ کی دین کی خدمت، اللہ کے رسول کے دین کی خدمت کرنے کا موقع نہیں ملتا، پھر اللہ ان کو جانوروں، گدھوں، کتوں اور خنزیروں کی خدمت میں لگا دیتے ہیں۔ آگے جو حدیث میں فرمایا کہ انتقص من اجرہ کل یوم قیرات، اجر کم ہو جاتا ہے، اس کی ایک وجہ بیان کی گئی کہ یہ اجر و ثواب کتا رکھنے والے کا کیوں کم ہوتا ہے روزانہ کے اعتبار سے 1 قیرات ثواب۔ وجہ یہ ہے کہ ملائکہ رحمت کے فرشتے اس کے گھر میں داخل نہیں ہوتے، اس وجہ سے اس کی نیکیوں میں یہ کمی آ جاتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ گزرنے والے جو اس کے پاس سے، اس کے گھر کے قریب سے گزریں گے تو گزرنے والوں کے لیے تکلیف دہ ہونے کی وجہ سے نیکیوں کا نقصان ہوا۔ قیرات اور قیراتان، ایک حدیث میں قیرات آیا ہے، ایک میں قیراتان آیا ہے، اس میں مطابقت کیا ہوگی؟ یہاں 1 قیرات اجر کم ہونے کا ذکر ہے، مسلم شریف میں 2 قیرات اجر کم ہونے کا ذکر ہے، یعنی 2 نیکیوں سے محروم ہو گیا۔ تو اس دونوں حدیثوں میں روایات میں مطابقت جس کو تطبیق کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ بعض کتے بہت زیادہ
ضرر رساں، تکلیف پہنچانے والے، نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں، اور بعض کم نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے جو قلیل الضرر ہوں گے، کم نقصان پہنچانے والے، ان میں ایک قیرات، زیادہ نقصان پہنچانے والے خطرناک ہوں گے، ان میں 2 قیرات نیکیوں کا نقصان ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک قیرات والی جو روایت ہے وہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے علاقوں میں کتے رکھنے کے متعلق ہے۔ یہ جو حدیث باب ہے، اس باب کی حدیث، اور صحیح مسلم کی جو روایت ہے جس میں جو ہے وہ 2 قیرات ثواب میں کمی کا ذکر ہے، وہ روایت مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں کتا رکھنے پر محمول ہے۔ ایک قیرات والی مکہ اور مدینہ کے علاوہ علاقوں میں کتا رکھنے کے بارے میں، اور 2 قیرات والی مکہ مدینہ کے اندر کتا رکھنے میں۔ تیسری بات یہ بھی ایک قول ہے کہ دونوں روایات میں تقدیم اور تاخیر کی وجہ سے اختلاف ہے۔ ایک قرات والی جو روایت ہے وہ مقدم ہے، 2 قرات والی بعد میں بیان ہوئی۔ بہرحال اجر کم ہوتا ہے، چاہے ایک قرات کم ہو یا 2 قرات کم ہو۔ قیامت کو تو ایک نیکی کی کمی کے لیے بھی اپنے ماں باپ اور ہر ایک عزیز رشتے کے پاس جائے گا، وہ ایک نیکی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، تو ایک قرات تو بہت بڑی بات ہے۔ لولا ان الکلاب امۃ من الامم لامرت بقتلها، اس میں کہ کوئی چیز قدرت کے کارخانے میں فضول اور بیکار نہیں ہے، اس کے مطابق کسی مخلوق کو بالکلیہ ختم کرنا تو انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے، نہ ہی مناسب ہے، کیونکہ ہر قسم کے مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور رکھی ہے، کیونکہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ حکیم کا کوئی کام حکمت سے، دانائی سے خالی نہیں ہوتا، چاہے ہمیں معلوم ہو یا معلوم نہ ہو، ہم سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں۔ اور کسی امر کے لیے اس کی حکمت کا معلوم ہونا ضروری بھی نہیں ہے کہ ہر چیز کی ہمیں حکمت معلوم ہوگی تو ہم عمل کریں گے یا اس سے بچیں گے، ورنہ نہیں، ایسی بات نہیں۔ اس لیے فرمایا مکمل طور پر تو ختم نہ کرو، لیکن موذی یعنی ایذا، تکلیف پہنچانے والا، مضر نقصان پہنچانے والا، ضرر پہنچانے والا آوارہ جو کتا ہو اس کو تو مار ڈالو۔ اور یہ جو الاسود البہیم خالص کالا کتا، وہ بھی یہی اسی طرف اشارہ ہے کہ یہ مضر ہوتا ہے، موذی ہوتا ہے۔ حتی ان کانت المرأۃ تقدم من البادیہ، تو کلب یعنی کتے کی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ مالک کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہے۔ مشہور ہے کہ اس کی خوبی وفا ہے، کتا وفادار ہونا یہ ایک مشہور بات ہے۔ جو آدمی اس کتے کو پالتا ہے وہ اسی کے در پر پڑا رہتا ہے، کچھ ملے نہ ملے۔ اصحاب کہف کے پیچھے دیکھیں، ان کا کتا چلتا رہا، بلکہ ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ ہو گیا۔ اسی طرح دیہاتی خاتون کے ساتھ بھی چلا آتا کوئی کتا تو تشدید کی وجہ سے اسے بھی مار دیا جاتا، لیکن ثم نہانا عن قتلها، پھر عمومی طور پر مارنے سے روک دیا۔ آوارہ کتے کے لیے یہ حکم برقرار ہے، برقرار رکھا گیا، اور اب بھی برقرار ہے اور آئندہ بھی رہے گا کہ جو کتا آوارہ ہو، پاگل ہو، اس کے نقصان کا چونکہ اندیشہ زیادہ ہے، لہذا اس کو مار دینا چاہیے۔ اگلا باب ہے باب فی الصید، صید کا مطلب ہے شکار کرنا، تو شکار کرنے کے بارے میں یہ باب ہم پڑھ رہے ہیں۔ عن عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلت انی ارسل الکلاب المعلمۃ فتمسک علی افآکل قال اذا ارسلت الکلاب المعلمۃ وذکرت اسم اللہ فکل مما امسکنا علیک قلت وإن قتلنا قال وإن قتلنا ما لم يشركها قلب ليس منها قلت ارمی بالمعراض فاصیب افآکل قال اذا رمیت بالمعراض وذکرت اسم اللہ فاصاب فخزق فکل وإن اصاب بعرضه فلا تأکل او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، قلت تو میں نے عرض کیا، انی ارسل الکلاب المعلمہ، میں سدایا ہوا، سکھایا ہوا کتا جو ہے وہ
کیا کرتا ہوں کہ میں چھوڑتا ہوں ایسا کتا، انی ارسلت، انی ارسلو، میں چھوڑتا ہوں، مضارع کا صیغہ ہے، ارسل یرسل باب الارسال مصدر ہے اس سے، تو میں چھوڑتا ہوں الکلاب وہ کتے جو سکھائے ہوئے ہوں، ایسے کتوں کو چھوڑتا ہوں۔ فتمسک علیہ، پھر وہ کتا کیا کرتا ہے، میرے لیے شکار کو پکڑ کر لاتا ہے۔ افآکل، کیا میں اس شکار کو کھا سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ارسلتا، جب تو نے شکاری کتے کو چھوڑا، ارسلت الکلاب المعلمہ، سکھایا ہوا کتا تو نے چھوڑا، وذکرتا، اور تو نے اللہ کا نام لے لیا، کتوں کو چھوڑو اور اللہ کا نام لے لو، فکل، تو تم اس میں سے کھاؤ جو اس نے تمہارے لیے روکا ہے۔ کل تو میں نے عرض کیا وَإِن قتلنا، اگر وہ شکار کو مار ڈالیں، قتل کر دیں اگرچہ وہ، آپ علیہ السلام نے وَإِن قتلنا، اگرچہ مار ڈالیں پھر بھی کھا سکتے ہو، لیکن آگے شرط ہے ما لم یشرکھا کلب، اگرچہ وہ قتل کر دیں جب تک دوسرا غیر شکاری کتا، لم یشرکھا کلب لیس منہا، جو اس میں سے نہیں ہے، کیا مطلب، من الکلاب التی ارسلتہا، جن کتوں کو تم نے چھوڑا ہے وہ ان میں سے نہیں ہے، یعنی سکھایا ہوا نہیں ہے، وہ کتا جب تک شریک نہ ہو تو یہ شکاری کتا اس شکار کو مار بھی ڈالے پھر بھی تم کھا سکتے ہو۔ پھر تو میں نے عرض کیا ارمی بالمعراج، کہ میں نے عرض کیا کہ چوڑائی میں لگنے والا تیر مارتا ہوں، ارمی میں تیر پھینکتا ہوں، بالمعراج چوڑائی کی طرف سے ایسے لگنے والا، ایسے چوڑائی میں لگنے والا شکار میں جو ہے تیر مارتا ہوں، فاصیب، اور وہ تیر اس کو لگ جاتا ہے، اس شکار کو لگ جاتا ہے، یعنی وہ شکار کرتا ہوں تیر کے ساتھ، افآکل، کیا وہ میں کھا سکتا ہوں؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رمیت بالمعراج، کہ جب تو ایسا تیر مارے، یعنی چوڑائی میں تیر مارے، ایسے جا کر نہیں، ایسے نہیں بلکہ ایسے مارے، وذکرت اسم اللہ، اور تو نے اللہ کا نام لے لیا، فاصابہ، اور پھر کیا ہو گیا کہ وہ تیر اس کو پہنچ گیا، خرق، اس نے اس کو پھاڑ دیا، اس جانور کو، پرندے کو پھاڑ دیا، فکل، تو تم کھا لو، یعنی اللہ کا نام لو، وہ تیر شکار کے جسم میں گھس کر پھاڑ ڈالے، فکل، تو تم کھا لو، اسے کھا لو، وَإِنْ أَصَابَ بِعَرْضِهِ، اور اگر وہ شکار کو چوڑا ہو کر لگے، اگر وہ کیا کر کے لگے، وہ چوڑا ہو کر لگے، تو پھر کیا کرو، لا تاکل، پھر نہ کھاؤ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تم ایسا تیر مارو اور اللہ کا نام لو اور وہ تیر شکار کے جسم میں جا کر ایسے گھس جائے، اس کو پھاڑ ڈالے، تو تم کھاؤ، اور اگر وہ شکار کو چوڑا ہو کر ایسے لگے تو گویا کہ وہ اندر تو نہیں گھسا، اس نے زخمی کر کے خون نہیں بہا اس کا، تو پھر مت کھاؤ، تو پھر اس کو مت کھاؤ۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ کلب کتا، تیر، طیر یعنی سدایا ہوا پرندہ، یہ چھوڑتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا تھا یا نہیں؟ اگر پڑھی تھی بسم اللہ اللہ اکبر تکبیر، اور اسی سے شکار زخمی ہو کر مرا ہے تو کھانا جائز ہے، البتہ زخم نہیں لگا، صرف چوٹ لگی ہے یا دب کر یا غرق ہو کر مرا ہے تو پھر کھانا جائز نہیں ہے۔ اور ایک شرط یہ ہے کہ تمہارے تیر کے ساتھ دوسرے کا تیر نہ لگا ہو، ورنہ کھانا جائز نہیں ہوگا۔ تیر تمہارا بھی لگ گیا، ساتھ ایک دوسرے کا بھی لگ گیا، تو پھر کھانا جائز نہیں ہوگا۔ اگلی حدیث ہے عن عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلت انا نصید بهذه الكلاب فقال لي اذا ارسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليه فكل مما امسكنا عليك وان قتلنا الا ان يأكل الكلب فإن أكل الكلب فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه وكما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں،
فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک علیہ السلام سے سألت، میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، قلت میں نے عرض کیا انا نصید بهذه الکلاب یعنی کلاب المعلمہ، کہ ہم ان کتوں کے ذریعے شکار کرتے ہیں، ان کتوں کے ذریعے کیا کرتے ہیں؟ شکار کرتے ہیں۔ فقال علی اذا ارسلت، آپ علیہ السلام نے فرمایا، یعنی مطلب یہ تھا کہ کتوں کے ذریعے ہم شکار کرتے ہیں تو ہمارے لیے کیا حکم ہے، کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ علیہ السلام نے فقال فرمایا لی مجھے، اذا ارسلت کلابک المعلمۃ، جب تو چھوڑے اپنے اس کتے کو جسے تو نے سکھایا ہوا ہے، ان کتوں کو جنہیں تم نے سکھایا ہوا ہے، وذکرت، اور تو نے لے لیا اسم اللہ علیہ، اس پر اللہ کا نام، اس کتے کو چھوڑتے ہوئے اللہ کا نام یعنی بسم اللہ اللہ اکبر، فکل مما امسکنا علیہ، تو تم کھاؤ اس شکار میں سے جو ان کتوں نے تمہارے لیے روکا ہے، وَإِن قَتَلْنَا، اگرچہ وہ مار ڈالیں، اگرچہ وہ کتے اس کو مار ڈالیں، اللہ سوائے اس صورت کے کہ ان یاکل الکلب، کہ کتا بھی اس میں سے کھا لے، کتا بھی کیا کر لے، سوائے ان جانوروں کے جنہیں کتا بھی کھا لے ان کو نہیں کھانا، فَإِنْ أَكَلَ الْكَلْبُ، پس اگر کتے نے اس شکار کو کھا لیا، فَلَا تَأْكُلْ، تو تم مت کھاؤ، فَإِنِّي أَخَافُ، کہ مجھے اندیشہ ہے اس بات کا، مجھے ڈر ہے اس بات کا، ان یکون انما امسکا، کہ ممکن ہے کہ اس کتے نے اس شکار کو اپنے ہی لیے پکڑا ہو، کس کے لیے پکڑا ہو؟ اپنے لیے پکڑا ہو، لہذا اسے مت کھاؤ۔ عن عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رمیت سهمك وذكرت اسم الله فوجدته من الغد ثم لم تجده من الغد لم تجده في ماء ولا فيه اثر غیر سهم، فيه اثر غیر سهمك فكل، واذا اختلط بكلابك كلب من غيرها فلا تاكل، لا تدري لعله قتله الذي ليس منها، او كما قال علیہ السلام۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رمیت سہمک، جب تو اپنا تیر پھینکے، جب تم نے اپنا تیر پھینکا، وذکرتا، تو نے اللہ کا نام لے لیا، فوجدتہ، یعنی تو نے پھر جو ہے پایا، پھر تو نے کیا کر لیا، تم نے تیر پھینکا اور پھر تو نے اس شکار کو من الغد، آنے والی کل اس کو پایا، لم تجدہ فی ماء، تو نے اس کو پانی میں نہیں پایا، تو تم نے اس کو، تمہیں پانی میں نہیں ملا، یعنی شکار ملا تو ہے لیکن خشکی والی جگہ پر، ولا فی اثر غیر سامک، اور اس شکار کے اندر تیرے تیر کے علاوہ کسی چیز کا اثر یعنی نشان بھی نہیں تھا، کوئی نشان بھی نہ ہو، فکل، تو اسے کھاؤ، وَإِذَا اخْتَلَطَ بِكِلَابِكَ، اور جب تیرے کتوں کے ساتھ مل جائے ان کتوں کے علاوہ کوئی دوسرا کتا یعنی جو سکھایا ہوا نہ ہو، فَلَا تَأْكُلْ، پھر تم مت کھاؤ، لا تدری، تمہیں معلوم نہیں، تم نہیں جانتے کہ لعلہ قتلہ الذی لیس منہا، ممکن ہے کہ اس شکار کو اس کتے نے مار ڈالا ہو جو ان سدائے ہوئے کتوں میں سے نہیں ہے، ان سدائے ہوئے کتوں میں سے نہیں ہے، اس لیے اس کو مت کھاؤ۔ عن عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا وقعت رمیتک فی ماء فغرقت فماتت فلا تأکل، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرمایا، عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارے تیر کا شکار پانی میں گر پڑے، جب تمہارے تیر کا شکار کہاں گر پڑے؟ پانی میں گر پڑے، فغرقا، پھر ڈوب کر مر جائے، فغرقا، ڈوب جائے، فماتا، مر جائے، فلا تاکل، تو تم اسے نہ کھاؤ، تم اسے نہ کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث کو سیکھنے سے میں عمل کرنے اور پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ والی قبولیت، عافیت، اخلاص، استقامت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔